جس طرح کھیری میں دوبارہ دودھ داخل نہیں ہوتا، اسی طرح بندہ توبہ کر لے اس کے اندر وہ دوبارہ گناہ داخل نہ ہو، اسے خالص توبہ کہتے ہیں۔ جس نے ساری زندگی گناہ کیے تو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ بندہ کون ہے، آج اس کی اور میری صلح ہو گئی ہے، آج میں کیسے بتاؤں وہ بندہ کون ہے؟ جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم کا بے پایاں لطف و احسان اور توفیق خاص کہ آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا، اس آیت مقدسہ کے اندر دو لفظ بڑے قابل غور ہیں، پہلا توبہ اور دوسرا نصوحا۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، اور توبۃ نصوح خالص توبہ سے کیا مراد ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مت توبۃ النصوح، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں، خالص توبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ تعالی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، جب بندہ گناہ کر لے پھر اس پر ندامت اختیار کرے، شرمندگی اختیار کرے اور رب کی بارگاہ میں معذرت طلب کرے، اس کے بعد جو اللہ کے محبوب نے جملے ارشاد فرمائے وہ بڑے قابل غور ہیں۔ ایک مثال دے کے اللہ کے پیارے محبوب نے یہ بات سمجھائی کہ خالص توبہ کسے کہتے ہیں۔ فرمایا، ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی التر، فرمایا جس طرح کھیری میں دوبارہ دودھ داخل نہیں ہوتا، اسی طرح جب گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ کر لے اس کے اندر وہ دوبارہ گناہ داخل نہ ہو، اسے خالص توبہ کہتے ہیں۔ اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کسی بھی جانور جو دودھ دیتا ہے اس کا دودھ دو لیا جائے تو دوبارہ کوشش کی جائے کہ یہ دودھ دوبارہ کھیری میں چلا جائے تو چلا جائے گا، واپس چلا جائے گا؟ کسی میں اتنی طاقت ہے، ہمت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی مثال کو اللہ کے پیارے محبوب نے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ دوبارہ گناہ وہ بندہ نہ کرے تو خالص توبہ ہے۔ یہ نہیں ہے ایک دفعہ گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کی، پھر دوبارہ وہی گناہ کر لیا، اسے توبہ نہیں کہتے۔ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ جب انسان گناہ کر بیٹھے پھر توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اسے خالص توبہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے پریشان اور بے تاب رہتے تھے۔ بات بڑی سننے والی ہے، حضور کے امتیوں کے بارے میں
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پریشان رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جا میرے محبوب کو جا کر کہہ دے کہ آپ کی امتیوں میں سے کوئی بھی امتی مرنے کے 1 سال پہلے، کتنا؟ 1 سال پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا، میں اللہ رب العزت کی توبہ بھی قبول کروں گا، اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ جبریل امین بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کا سلام دینے کے بعد یہ عرض کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے تمہارا امتی مرنے کے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا، میں اس کی توبہ قبول بھی کروں گا اور اس کے گناہ بھی معاف کروں گا۔ اب اللہ کے پیارے محبوب نے جو جملے ارشاد فرمایا، جبریل یہ 1 سال کا جو عرصہ تو بتا رہا ہے یہ میری امت کے لیے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ میری امت کے لیے، میری امت غفلت میں چلی جاتی ہے، جا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس عرصے کو تھوڑا سا کم کروا کے لیا۔ جبریل امین پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین آپ کا محبوب کہہ رہا ہے یہ 1 سال کا عرصہ میری امت کے لیے زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر یہ کہہ دو آپ کا امتی مرنے کے 1 مہینے پہلے بھی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے گا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوگا، میں اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر کے اس کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ جب جبریل امین نے یہ پیغام دیا تو اللہ کے پیارے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا 1 مہینہ بھی میری امت کے لیے زیادہ ہے، جاؤ جا کے اس کو کم کروا کے لے آؤ۔ جبریل امین پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رب العالمین 1 مہینہ بھی آپ کا محبوب کہہ رہا ہے میری امت کے لیے زیادہ ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر میرے محبوب کو کہہ دو، میرا محبوب شرمندہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، جا کر کہہ دو آپ کا امتی مرنے کی 1 گھڑی پہلے بھی، 1 ساتھ پہلے بھی اپنے دل میں شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا، میں اللہ رب العزت توبہ قبول کر کے اس گناہ معاف کر دوں گا۔ اب 1 گھڑی گزرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 گھڑی بھی میری امت کے لیے زیادہ ہے۔ حضور کی رحمت للعالمین پر میں قربان نہ جاؤں، اپنے امتیوں کے ساتھ اتنا پیار، اتنی شفقت، فرمایا یہ 1 گھڑی بھی میری امت کے لیے زیادہ ہے۔ جبریل امین پھر رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کا محبوب کہہ رہا ہے 1 گھڑی بھی میری امت کے لیے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر جا کر میرے محبوب کو کہہ دے تیرا امتی مرنے کے 1 سال پہلے نہیں، 1 مہینہ پہلے نہیں، 1 ہفتہ پہلے نہیں، 1 گھڑی 1 ساتھ پہلے نہیں، بلکہ اس وقت جب وہ چارپائی پر لیٹا ہوگا نہ وہ زبان سے بول سکے گا، نہ وہ کسی کی بات سن سکے گا، وہ حالت مرگ پر ہوگا، اگر وہ اپنے گناہوں پر اپنے دل میں بھی شرمندہ ہوگا، میں اللہ رب العزت پھر بھی اس کی توبہ قبول کر کے اسے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ بات جب اللہ کے پیارے محبوب نے سنی نا تو کہا جبریل یہ میری امت کے لیے وقت ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اے امتیو اللہ کے پیارے محبوب ہو اور اللہ ہم سے اتنی محبت کریں تو ہم پھر اس خدا کو اور اس کے محبوب کو بھول جائیں تو پھر ہم امتی اور بندے کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا کوئی مقصد ہے۔ توبہ کے بڑے فضائل اور بڑی اہمیت ہے۔ حضرات ذیوقار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا دور حکومت ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں بازار کی طرف، سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے جس نے بازار سے شراب خریدی اور شراب خرید کے لے کے آ رہا ہے۔ جب دیکھا نا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ رہے ہیں تو ڈر گیا، کہا آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا نا کہ میں نے شراب خرید کے لائی ہے تو مجھے بہت ڈانٹیں گے اور سزا دیں گے۔ اسی وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہا کے آنکھوں کو نیچا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا آج اگر تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بچا لے
آئندہ میں نہ شراب پیوں گا نہ خریدوں گا، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا، اور اگر یہ شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے نا تو میں سیدنا عمر فاروق سے بچ سکتا ہوں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آدمی آپس میں ملے نا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص تو اپنی بغل میں کیا چھپائے ہوئے ہے؟ تیری بغل میں کیا ہے؟ کس چیز کی بوتل ہے تیری بغل میں؟ کہا امیر المؤمنین میری بغل میں سرکے کی بوتل ہے۔ کس کی بوتل ہے؟ سرکے کی بوتل ہے۔ شراب خرید کے لا رہا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا سرکے کی بوتل ہے۔ آپ نے فرمایا باہر نکالو۔ جب اس شخص نے وہ بوتل جو بازار سے شراب کی خرید کے لایا تھا باہر نکالی، خدا کی عزت کی قسم اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اگر سچی توبہ کی جائے تو اللہ رب العزت شراب کو سرکے میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ ہماری توبہ یہ ہے، ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں پھر دوبارہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، سارے آپ کے لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے، اے پیغمبر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت بارش نازل فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا قحط سالی ہے، بارش عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ بارش تو عطا کر دینی تھی، تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی اس کی گناہ میں گزری ہے، اگر اس کو نکال دے گا تو بارش عطا فرماؤں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلا کر فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میری قوم ایک ایسا شخص ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، وہ نکل جائے۔ ایک دفعہ کہا کوئی بندہ نہ اٹھا، دوسری دفعہ کہا کوئی بندہ نہ اٹھا، جب تیسری دفعہ کہا تو اس شخص کو بھی پتہ چل گیا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے ساری زندگی گناہ کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہا کر عرض کرنے لگا، مولا اگر میں یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں تو ساری قوم کے سامنے میری رسوائی ہوگی، ساری قوم کہے گی کہ ساری زندگی تو نے گناہ کیے ہیں، اگر بیٹھا رہا تو بارش نازل نہیں ہوگی۔ مولا آج اگر میری توبہ قبول کر لے گا تو میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ بات اس کی کہنے کی دیر تھی کہ چھم چھم بارش برسنا شروع ہوگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ابھی تو وہ بندہ میری قوم سے نکلا ہی نہیں، گیا ہی نہیں، بارش برسنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں موسیٰ اس نے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب اگلی بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا پھر بتا تو دے کہ وہ بندہ کون ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے، جس کے گناہ کی وجہ سے بارش بھی نہیں آ رہی۔ اب بات بڑی قابل غور ہے، ہم اپنے گربان میں اگر جھانکیں نا تو ہم کسی کا گناہ پتہ چل جائے، کسی کی برائی پتہ چل جائے تو ہم دوسروں کو بتانے میں اتنے ماہر ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ غلط کام کیا ہے۔ پردہ پوشی نہیں کرتے بلکہ عیب کو چھپانے کی بجائے لوگوں میں تقسیم اس کا عیب کرتے ہیں، یہ ہمارا رویہ ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تو بتا وہ بندہ کون ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے موسیٰ جس نے ساری زندگی گناہ کیے تو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ بندہ کون ہے، آج اس کی اور میری صلح ہو گئی ہے، آج میں کیسے بتاؤں وہ بندہ کون ہے؟ آج تو اس کی اور میری صلح ہو گئی ہے، اس نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، آج میں کیسے بتاؤں کہ وہ بندہ کون ہے؟ حضرات وقار جب انسان سے گناہ ہو جائے پھر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ جو ہوگا دیکھ لیں گے، ابھی قیامت دور ہے، ابھی حشر دور ہے، ابھی حساب و کتاب دور ہے، نہیں، جب گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کی توبہ کرنی چاہیے۔ اور جو گناہ کرنے کے بعد توبہ میں تاخیر کرتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاک المسرفون، جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے وہ بندہ
جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہاری اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔